اب آپ نے حکم کو سمجھ لیا، کیونکہ یہ کتاب حکم ہے۔ میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا، کسی سے بات چل رہی تھی، بلکہ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو کہتے ہیں علوم دینیہ حاصل کی۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں تو بعض لوگ بولتے ہیں نا کہ بھئی آپ کو اگر بہت اچھا ڈاکٹر بننا ہے تو بہت اچھے ڈاکٹر سے پڑھیں گے تو بہت اچھے ڈاکٹر بنیں گے نا۔ آپ کیسے خود سے پڑھ سکتے ہیں؟ کیا آپ انجینئرنگ کی کتاب، میتھمیٹکس کی کتاب پڑھ کر آپ کے بہت بڑے میتھمیٹکس بن سکتے ہیں، انجینئر بن سکتے ہیں؟ بندہ بولے گا یہ بات تو صحیح کر رہا ہے، اس کے بات میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ تو صحیح بات ہے۔ اگر مجھے بہت اچھا سائنٹسٹ بننا ہے تو بہت اچھے انسٹیٹیوٹ کا انتخاب کرنا پڑے گا تاکہ میں بہت اوپر جاؤں، اور استادوں کا انتخاب بھی بڑا اچھا ہونا چاہیے۔ جتنے بڑے استاد سے پڑھوں گا اتنے ہی بڑا میں استاد مانا جاؤں گا۔ ہمارے یہاں ویسے ہوتی ہے نا، بھئی یہ آپ نے قرآن کو خود سے کیسے پڑھ لیا؟ بغیر استاد کے کبھی پڑھا جا سکتا ہے؟ اب جو بیچارے ہمارے عوام ہیں وہ تو پریشان ہوتے ہیں، بولے بات تو صحیح کر رہے ہیں، ہم دے رہے ہیں، تم کہہ رہے ہو، مجھ سے آئے بولتے ہیں یار تم کہہ رہے ہو کہ ڈائریکٹ پڑھو، بات یہ کہہ رہا ہے کہ میں ڈائریکٹ، تم نے کبھی کوئی چیز پڑھی ہے؟ بولا نہیں، تو یہ کہ ڈائریکٹ پڑھ لو گے؟ بولا یار بات تو بالکل صحیح ہے، غلط نہیں کہہ رہے ہیں یہ بات۔ میں تو ایک زبان سیکھنے کے لیے مجھے استاد کی ضرورت ہے، مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ عربی تو خوب سکھاتے ہیں، میں خود تو عربی سیکھ نہیں پا رہا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں قرآن کو خود سے پڑھ لیجئے، تو یہ کیا بات ہے؟ ہر چیز کا علم ہوتا ہے، اور علم جو ہے وہ عالموں سے سیکھا جاتا ہے، اساتذہ سے سیکھا جاتا ہے۔ اور پھر جب اساتذہ کی بات آ جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اساتذہ سے سیکھا جاتا ہے، جو ان سے نہیں سیکھتا وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ گمراہ ہوتا ہے، وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے، ضلوا و اضلوا ہوتا ہے، خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اچھا یہ جتنے جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، گمراہ ہوتا ہے، گمراہ کرتا ہے، جتنا بڑا فساد اساتذہ سے پڑھنے والوں نے کیا ہے اتنا بڑا فساد نہیں کر سکتے وہ لوگ جو خود سے پڑھتے ہیں۔ یہ آپ تاریخ سے ثابت کر دوں گا میں آپ کو۔ یہ ان کو دھوکے میں تو رکھتے ہیں، دیکھو یہ استاد سے نہیں پڑھا، نہیں گمراہ کر دے گا، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ معاشرے میں فرقہ بندی کی فضا جو قائم کی ہوئی ہے وہ کس نے قائم کی ہوئی ہے؟ اس شخص نے ہرگز قائم نہیں کی ہوئی، وہ خود سے محنت کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیشہ قائم کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے اساتذہ سے پڑھے ہوئے، تعلیم یافتہ، فارغ، فاضل علوم دینیہ ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان کے حساب سے جو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے جس کو نان مسلم، غلام احمد قادیانی کو، کیا وہ اساتذہ سے فارغ نہیں تھا؟ وہ کس سے فارغ تھا؟ اس کے بارے میں تو بحثیں چل رہی ہوتی ہیں۔ ایک اہل حدیث فرقہ کہتا تھا وہ دیوبندی سے تعلیم یافتہ تھا، دیوبندی کہتا ہے کہ وہ اہل حدیث سے تعلیم یافتہ تھا، لیکن مانتے سب ہیں کہ ہاں وہ تعلیم یافتہ تھا ان اساتذہ سے۔ اور آپ کے بڑے بڑے فرقے، بریلوی، اہل حدیث، یہ سارے کس سے تعلیم یافتہ ہیں بھائی؟ یہ سارے تو اساتذہ سے تعلیم یافتہ ہیں، تو ان میں اختلاف کیوں ہے؟ آپ تو کہتے ہو کہ بریلوی فرقہ وہ کافر ہے، بریلوی کہتا ہے اہل حدیث کافر ہے، دونوں مل کے دیوبندیوں کو کافر قرار دیتے ہیں، اور یہ تینوں مل کے جو ہیں وہ اہل تشیع کو کافر قرار دیتے ہیں۔ سب کے اساتذہ موجود ہیں، سبھی اپنے استادوں سے پڑھ رہے ہیں، تعلیم کو آگے پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، گمراہی کہاں سے آ رہی ہے پھر؟ اور جس بندے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کی ڈائریکٹ تعلیم حاصل کرنے کی بات کر رہا ہے، اس کا کوئی فکر نظر نہیں آ رہا، اتنا مشہور، اتنا بڑا، کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گمراہی تو پھر یہاں سے پھیل رہی ہے، جو استادوں سے سیکھ سیکھ کے لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو لوگوں کا بڑا معاملہ ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ آپ نے تو کسی سے سیکھا نہیں ہے، ہر چیز علم حاصل کرنا پڑتا ہے تو اساتذہ کی جو ہے رہنمائی لینی پڑتی ہے۔ تو پوائنٹ ویلڈ ہے، لوگوں کو ویلڈ لگتا ہے کہ سیکھنا تو پڑھنا چاہیے، سیکھنا ہو چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کو علوم دینیہ کہہ رہے ہیں۔ سب سے بنیادی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، جب آپ کہیں گے کہ یہ علوم دینیہ، جب آپ اس کو جمع کے اندر شمار کریں گے تو پھر قرآن کا رہ گیا، پھر تو دینیہ ہو گیا، علوم دینیہ۔ پھنس جائیں آپ اس چکر کے اندر۔ جو شخص آپ کو یہ بات بتا رہا ہوتا ہے نا، جو مولوی آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے، دیکھو یہ ایسا ہوتا ہے نا، دیکھو سیکھنا پڑتا ہے نا، کسی بڑے استاد سے سیکھتے ہو تو بنتے ہو نا سائنٹسٹ، انجینئر، ڈاکٹر، تو وہ آپ کو یہ نہیں سمجھا رہا ہوتا کہ تمہیں دین سیکھنا ہے، وہ آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ تم ہمارے محتاج بن کے رہو گے تو صحیح رہو گے، اگر تم ہمارے استاد محتاج بن کے نہیں رہو گے تو گمراہ بھی ہو جاؤ گے، لوگوں کو گمراہ کرو گے۔ وہ آپ کو سمجھانے کی آڑ میں اپنی دکانداری چمکا رہا ہوتا ہے، اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی پروڈکٹ بیچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ تم اگر یہاں نہیں آؤ گے، مدرسے سے رابطہ نہیں رکھو گے، ربط میں نہیں رہو گے،
تو مدرسوں کا دال پانی کون چلائے گا بھائی؟ مدرسوں کو دال پانی کون چلائے گا؟ بیچ رہے تو اللہ کے نام پہ، اللہ نہیں دیتا۔ کر کے دیکھ لیں ایک دفعہ، آپ ایک دفعہ کر کے دیکھ لیں۔ آپ عوام کے ساتھ وہ معاملہ رکھنا چھوڑ دیجئے جو چندے کے نام پہ آپ نے رکھا ہوا ہے، اور کر کے دیکھ لیں کہ ڈائریکٹ اللہ دے دے، چلا کے دکھائے۔ مذہب کی خدا میں تو یہ معاملہ ہوتا ہے نا، مذہبی خداؤں کا معاملہ یہ ہے کہ مذہبی خدا کے جتنے گھر ہیں وہ سارے لوگوں کے چندے پہ چل رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا کرتا ہے، اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ خدا کرتا ہے تمہارے لیے، اور خود سے جیسے ختم ہوتا ہے تو خدا کے بجائے بندوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ چھوڑ دیں وہ کام جس پر آپ لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، آپ لوگوں سے چندہ مانگنا چھوڑ دیں، بولے خدا ہی کرے گا، دیکھتے ہیں خدا کا گھر چلتا ہے نہیں چلتا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آزما کے دیکھ لیں خدا کو۔ مذہبی خدا کی بات کر رہا ہوں میں، دین کی بات نہیں کر رہا۔ تو اصل میں وہ اپنی دکان چمکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے جیسے ہی آپ سے کہا نا وضو میں دینیاں آپ بغیر سیکھے کیسے کر لیں گے، اب وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ دین یہاں نہیں ہے، دین سب کا سب اس سے باہر ہے۔ جبھی تو علوم بن گیا علوم دینیاں، علوم تو ہے ہی علم کی جمع۔ آپ علوم دینیہ کے فاضل علوم دینیہ ہے بھائی اس میں کس میں فضیلت حاصل کی ہے؟ انہوں نے تو نحو پڑھی ہے، انہوں نے تو صرف پڑھی ہے۔ صرف کون سا علم ہے بھائی؟ زبان کو تو آپ کہتے ہو یہ تو کمیونیکیشن ٹول ہے، یہ تو علم ہی نہیں ہے، یہ تو ذریعہ ہے سمجھنے کا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عرب کے جتنے بڑے لوگ ہیں، جتنے عربی بولنے والے ہیں، وہ سارے فاضل علوم دینی ہیں، کیونکہ ان کو تو عربی آتی ہے۔ انہوں نے صرف پہ کام کیا ہوا ہے، انہوں نے نحو پہ کام کیا ہوا ہے، وہ حدیث کے ماہر ہیں، وہ فقہ کے بڑے فنکار ہیں، ایسے پیچیدہ مسائل نکالتے ہیں جو کسی کے وہم و گمان میں آج کے ہو بھی نہیں سکتے، وہی نہیں آج تک وہ مسائل نکال کے بتائے انہوں نے۔ اور ابھی تو میں یہ 3-4 نام گزر گیا کہ نا فقہ وغیرہ، کچھ تو ایسے ہیں جو 500 علوم بتاتے ہیں کہ 500 ہزار علوم پہ ان کو عبور حاصل تھا۔ اور بھائی وہ 1000 علوم پہ علم حاصل تھا نا، وہ سب کا سب غیر قرآنی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جب علوم دینیہ کہہ دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن سے باہر لے کر جا رہے ہو اس کو، وہ قرآن پہ کبھی نہیں آئے گا، وہ علوم میں پھنس جائے گا۔ اور علوم میں ہے کیا؟ 10 لوگوں کے اقوال مجھے معلوم ہے، اور میں نے 10 لوگوں کے اقوال آپ کو بتا دیے، یہ تو انفارمیشن ہے، ایجوکیشن تھوڑی ہے یہ۔ اس کو وہ ایجوکیشن سمجھ رہے ہیں، ایجوکیشن تو سکلز ڈیولپ کرتی ہے، انفارمیشن صرف لوگوں کو بتا رہی ہوتی ہے کہ مجھے اتنا معلومات ہے، بس۔ یہ میں ابھی آگے بیان کرنے والا ہوں وَيُزَكِّيهِمْ کے اندر تعلیم کتاب کے ساتھ تزکیہ نہیں ہے، جبھی تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ انفارمیشن اور ایجوکیشن زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ انفارمیشن دے کے بولے میں عالم ہوں، فلاں عالم نے یہ فتویٰ دیا، آپ نے اس پر کتنا تجزیہ کیا یہ بتائیں، آپ نے کیا کیا اس کے اندر؟ مجھے یہ معلوم ہے کہ امریکہ کے اندر فلاں چیز ہے، یہ میری انفارمیشن ہے، تجزیہ کیا کیا ہے میں نے اس کے اوپر؟ وہ بھائی انفارمیشن کا تو وبال کھڑا ہوا ہے آج انٹرنیٹ کے اوپر، آپ کی انفارمیشن کا کیا کرنا ہے؟ مجھے جو چیز چاہیے میں سرچ کروں مجھے مل جائے گی، انفارمیشن دے کے کیا کرنا ہے؟ تو جیسے ہی وہ علوم دینیہ کہتا ہے نا، وہیں سے پھر وہ ایک نئی راہ نکالنا ہے۔ وہ آپ کو نئی راہ کی طرف لے کے جا رہا ہے، وہ قرآن پہ لے کر نہیں آ رہا۔ کتاب قرآن کہہ رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قانون کسی کو آپ مجھے بتائیے، اگر یہ بتانا ہو کہ بھائی اس سگنل پہ رکنا ہے گرین والے پہ، اس میں کیا علم کی ضرورت پڑے گی مجھے سمجھا دیا جائے، کون سے علم کی ضرورت چاہیے اس کے لیے؟ قرآن ہی تو کر رہا ہے یہ کام۔ حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے اوپر تمہاری مائیں حرام ہے، اس میں کون سا علم چاہیے بھائی سمجھنے کے لیے؟ مجھے وہ سمجھا دیا جائے جس میں اس نے 10-12 سال لگائے سمجھنے کے لیے ایک آیت کو، حرمت علیکم امہاتکم کو۔ بس کیا ہے کہ پیچیدہ بنائے جائے اس کو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اے ایمان والوں تم گواہوں کے لیے گواہیوں کے لیے کھڑے رہا کرو، وہ اگرچہ تمہارے ماں باپ کے خلاف ہوں، تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہوں۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل قائم رکھو، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ مجھے اس میں بتائیں کون سے علم کی ضرورت تھی؟ قانون کے لیے کون سے علم کی ضرورت پڑتی ہے؟ قانون تو بتا دیا جاتا ہے بھائی کہ تمہیں یہ کرنا یہ نہیں کرنا۔
یہی تو قرآن نے کیا ہے. آپ نے اس کو پیچیدہ بنا کے نئی نئی راہیں نکالنا شروع کر دی ہیں تاکہ علوم دینیہ بنے گا تو میرے مرکز چلیں گے. میرا جو انسٹیٹیوٹ چلے گا کیسے اگر میں اس کو علوم بتا کر لوگوں کے سامنے بیچوں گا نہیں تو؟ علوم دینیہ کہہ کے اس کو بیچ رہے ہیں. مذہب کو علوم دینیہ بنا کر بیچنا ہے. جبھی تو آج ہمارے یہاں گھر گھر مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں, مجھے فلاں عالم کی رہنمائی چاہیے. علم گھر پہ موجود ہے, آپ جا رہے ہو عالم سے پوچھنے کے لیے, اور وہ آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ جسٹ این انفارمیشن. وہ صرف انفارمیشن بتا رہا ہے جو اس کے پاس گیدر ہو چکی ہے, جو اس نے اپنے پاس جمع کر لی ہے, کلیکٹ کر لی ہے. وہ کتابوں کی صورت میں تھی, وہی آپ انٹرنیٹ پہ لکھ کے سرچ کریں, آپ کو 50 باتیں آ جائیں گی اس بارے میں. یہ تو انہوں نے یہ کہا, انہوں نے یہ کہا. جسٹ این انفارمیشن. اینالائز کرنا ہے, تجزیہ کرنا ہے, تزکیہ کرنا ہے اس چیز کا, اپنی اسکلس کو ڈیولپ کرنا ہے آپ کو. تو یہ علوم دینیہ کے نام سے یہ اپنی پروڈکٹ کو سیل کیے جا رہے ہیں تاکہ ہمارے مدرسے چلتے رہیں. دیہاتوں کے مدرسے جو ہیں وہ شہروں میں مدرسے کھولتے ہیں, دیہات سے بچے پکڑ کے لاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ دیکھو اب ہم لے کر آئے ہیں, اب آؤ بھائی شہر والوں, آؤ ہمارے بچوں کو جو نا تم روٹی دال کا انتظام کر دو بھائی, اللہ کے واسطے کر دو, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں. اور اگر نہیں کرو گے تو تمہارے گھر پہ ہم چندہ لینے کے لیے آئیں گے. اور بھائی کیوں کریں, کیوں کریں؟ وہاں پر ایک بندے کو تیار کرتے بھیجے تھے گاؤں میں, پڑھاتا رہتا, سکھاتا رہتا, سیکھنے والے تھے. تم سکھانے والے نہیں ہو, تم کمانے والے ہو اس چیز سے. 10 بچوں کی 50 بچوں کی کھیپ لے کے آئے شہر کے اندر, بولے بھائی گاؤں سے لے کے آئے ہم تو ان کو پڑھانا ہے, پیسے دو. پھر بولتے ہیں لوگ مدد نہیں کر, چندہ نہیں آ رہا, مسجد کا بل بڑھ گیا, چندہ نہیں آ رہا. رہائش بھی دے رہے ہیں ان کو, رہائش بھی دے رہے ہیں, کھانا پانی بھی دے رہے ہیں, اور پیسے بھی دے رہے ہیں ان کو. بھائی کیوں دے رہے ہیں پیسے؟ چھوڑ دیں ان کو اپنے ماں باپ کے اوپر ذمہ داری. اچھا ان کے ماں باپ کے مسئلے لگے پڑے ہیں, وہ 2 پیدا کرنے والے وہ 10 پیدا کر دیتے ہیں. کہہ رہے ہیں ہمارا کیا مسئلہ ہے, ہم تو دے دیں گے, پالتے رہیں گے, پلتے رہیں گے. ایسا بگاڑ پیدا کر رہے ہیں, معاشرے میں بگاڑ شدید پیدا ہو رہا ہے. کیونکہ جتنے بچے آپ کے پاس موجود ہیں, جو تربیت آپ کر سکتے ہیں وہ تربیت مدرسے میں نہیں ہو سکتی. کیسے کر سکتے ہیں یار آپ؟ جو بچوں کی تربیت کریں وہ جانتے ہیں, ان کے سنبھالنے میں اور غیر کے سنبھالنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. نہیں کر سکتے آپ وہ تربیت جو ماں باپ کر سکتے ہیں. بہن بھائی نہیں کر سکتے, میں تو وہ تو غیر کی تو بات ہی الگ ہے, کہنا ہی کیا ہے ان کا. تو سارا بگاڑ یہاں سے پیدا ہوتا ہے ہمارے ہاں.